تاریخ میں مسلمان، عیسائی اور یہود ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک ایسا معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو ایمان والوں کے دلوں میں سکون و اقرار کے غرض سے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی میراث تک رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں کی تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتی ہے، لہذا اس سکون کی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ دوستو، روایات کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک بھاری صندوق تھا۔ اسے آپ جنت سے اپنے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئے اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اس صندوق کو اپنے جانشین بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو دے دیا۔ اس طرح یہ تابوت بنی شیس میں منتقل ہوا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہوگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کافی لمبے عرصے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی، جہاں تابوت کو رکھنے کے لیے ایک عمارت کو تعمیر کروایا گیا جسے بعد میں ہیکل کا نام دیا گیا۔ دوستو، یہ وہ عمارت تھی جو جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کے تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر زیادہ تھی کہ رات کی تاریکی میں بھی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدس تھا۔ دوستو، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار اس تابوت میں ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اسے اتنا مقدس مانتے تھے؟ دراصل اس صندوق میں پیغمبروں کی گزری ہوئی مبارک نشانیاں تھیں، جس میں نوح قرآنی تورات کی تختیوں کے ٹکڑے، منو سلوا کا من، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام کی قبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ دوستو، یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی مقدس اور بابرکت تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ جب بھی کفار سے جنگ کرتے تھے اور دشمنوں کے بڑے بڑے طاقتور لشکر دیکھ کر ڈر جایا کرتے تھے اور ان کی دھڑکنیں دل کی تیز ہو جایا کرتی تھی، تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا کہ بنی اسرائیل کے نوجوانوں کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا، جس کی وجہ سے ان کے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جایا کرتے۔ اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی۔ دوستو، اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے دعا کرتے، تو اللہ رب العزت ان کی دعا قبول فرما لیتے اور ان پر ہونے والے عذاب کو رکوا دیتے۔ دوستو، جب تک یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا وہ دوسرے اقوام پر غالب رہے تھے۔ مطلب یہ کہ یہ تابوت بنی اسرائیلیوں کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا، لیکن جب بنی اسرائیل کے لوگ طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور کفر کا دور دورہ ہو گیا، تو ان کے گناہوں کے سبب اللہ رب العزت نے ان کو پکڑ لیا کہ قوم کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیلیوں کو قتل کر کے ان کی بستیوں کو تختہ دراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ کر سارے شہر کو نستہ نبود کر دیا اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کافروں نے اس مقدس صندوق کو کوڑے دان میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا اس قوم پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار ہو کر رہ گئے، لہذا اس قوم کے 5 بڑے شہر بالکل نستہ نبود اور ویران ہو گئے اور ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئی۔ لہذا ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ان پر پڑ گیا ہے، لہذا اس عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف بھیج دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا جو کہ اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمیل علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ان کو دوبارہ مل گئی۔ لیکن دوستو، یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے، لہذا جب ان میں دوبارہ سے کفر و شرک عام ہوا تو اللہ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کروا دیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالا اور اس کے ساتھ 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل عام کر دیا گیا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں پر غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ دوستو، یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین اس کی تلاش میں آج بھی سرگردہ ہے تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا لیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔